हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिट्टी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने खुद माना है कि उनकी लॉबी बहुत ही ख़राब है और उनकी बातें कोई भी देश नहीं मानता, और भारत की लॉबी बहुत ही मजबूत है। भारत की बातें हर कोई देश मानता है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला घंटा ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हमने देखा है कि कश्मीर पे और भारत पे जो हमारी सफारतकारी रही है उसका तो बुरा हाल हुआ ना। जितनी भी लॉबिंग थी वो फेल हुई है। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में क्या, आप अगर देख लीजिए, OIC में देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में देख लीजिए, तो कहीं भी हमें सपोर्ट कहीं भी नजर नहीं आई। जो हमारा हमसाया है भारत, वो सिक्योरिटी काउंसिल है जो अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 2 साल के लिए, 2021 और 2022 के लिए। और याद रहे कि 192 ममालिक में से 184 ने भारत के हक में वोट दिया है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था एक ट्वीट अपना शरी मजारी साहिबा का, जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, वो शायद ट्वीट नजर भी आ जाएगा हमारी स्क्रीन में। तो वो ट्वीट में ये कहती हैं कि ख्याल ये रहे कि जो ये PTI की हुकूमत का फैसला नहीं था। अच्छा। ये जो कि हम भारत का जो कैंडिडेचर है इसको हम सपोर्ट करेंगे, ये फैसला तो 2013 में हुआ था। अच्छा। नवाज शरीफ की हुकूमत में ये ट्वीट, और ये जो है ये बिल्कुल गलत है कहना। और हमें तो ये विरसे में एक चीज मिली तो हम फिर उससे बैक आउट नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो इसलिए ये 2013 में डिसीजन हुआ था। तो मैं मिनिस्टर साहबा की खिदमत में बड़े मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी वो 21-22 जून 2019 को हुई थी, पिछले साल हुई थी। और उसमें ये फैसला किया गया था कि जो भारत है वो अकेला एशिया पैसिफिक ग्रुप में है और कोई दूसरा मुल्क कंटेस्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते तो आप उस वक्त अपोज कर सकते थे, जो कि आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उस वक्त जून तक मोदी साहब ने 5 अगस्त पे फैसला नहीं किया था, और हमारे वजीर आजम को ये उम्मीद थी कि शायद कश्मीर का मसला मोदी से हम हल करवा देंगे, क्योंकि मोदी उस वक्त तक फाशिस्ट नहीं था। उस वक्त तक हमें किसी को मालूम नहीं था कि वो नाजिज्म जो है उसको, तो हमारा होमवर्क तो हमेशा से इतना वीक ही रहा है, बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो चूंकि जून 2019 तक हमें मालूम नहीं था कि मोदी फाशिस्ट है और वो कश्मीर पे क्या करने जा रहा है, तो इसलिए हमने भी दूसरे ममालिक की तरह एशिया पैसिफिक ग्रुप में एंडोर्स कर दिया भारत को। अब ये कहना है कि जी 2013 का है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जिस तरह हमारा देखें, अब मिसाल के तौर पर हमने अपना कैंडिडेचर पाकिस्तान ने फ्लोट किया हुआ है 2025-2026 के लिए। ठीक है। अभी एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग तो नहीं हुई ना, अभी हम कन्वेंसिंग कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं। 2023 में होगी एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग, तो फिर हम उनसे मांगेंगे कि जी हमें आप एंडोर्स करें। मुमकिन है कि उस वक्त भारत हमें ना करे एंडोर्स, या कुछ और प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अभी अगर हम हुकूमत, अगर लेट से भारत हमें अभी एंडोर्स कर देता है 2020 में, तो ये तो होता नहीं है कभी। ये उस तरह होता है कि अगर आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर भारत से हमने इस दफा ये कहा कि जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस दफा, तो जब हमारा कैंडिडेचर आएगा तो आप हमें सपोर्ट करेंगे। एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है मल्टीलैटरल इलेक्शंस में, और लोग करते भी हैं। हमने इंडिया के साथ पहले भी कई बार किया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि जी ये 2013 में, और बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत स्टेटमेंट है। लेकिन सर, अब दूसरी तरफ अगर आप आए तो हमारे जो शाह साहब हैं, उनका तो कहना ये है कि हमने तो मुखालफत की थी। अब मैं इस पे आ गया ना। अब देखो, UNGA का जो मतलब कल जो वोटिंग हुई उसमें आप देख लीजिए कि 192 में से, जिसने आपने कहा 184 वोट मिले भारत को। इसका मतलब क्या है? एक तो एशिया पैसिफिक ग्रुप के जो 55 ममालिक हैं उन्होंने तो वोट दे ही दिया होगा। मुमकिन है कि 8 वोट जो पड़े हैं वो अगेंस्ट पड़े हैं। ठीक है। वो पाकिस्तान का वोट हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कह रही हैं कि शायद वजीर खारजा ने कहा है कि हमने उसको अगेंस्ट वोट दिया है।
اگر اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے تو اچھا کیا ہے، لیکن آپ اس کو پھر اوپنلی کہیں بھی، ٹھیک ہے نا، دبی دبی زبان الفاظ مت کہیے، کیونکہ جب آپ نے ایشیا پیسیفک گروپ میں بھارت کو انڈورس کیا تھا تو اس وقت معروضی حالات اور تھے، اس وقت بھارت نے جو 5 اگست کا ڈیسیشن یہ نہیں لیا تھا، تو آپ اوپنلی کنوینسنگ بھی کر سکتے تھے بھارت کے خلاف کہ آپ کو اس کو ووٹ اتنے نہ ملتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر پہ اور بھارت پہ جو ہماری سفارتکاری رہی ہے اس کا تو برا حال ہوا نا، جتنی بھی لابنگ تھی وہ فیل ہوئی ہے، صرف یونائیٹڈ نیشنز میں کیا، آپ اگر دیکھ لیجئے OIC میں دیکھ لیجئے، ہیومن رائٹس کونسل میں دیکھ لیجئے، تو کہیں بھی ہمیں سپورٹ کہیں بھی نظر نہیں آئی، تو اگر یہاں بھی آپ کچھ محنت کرتے تو مجھے یقین ہے، کیونکہ ہمارے نئے سفیر وہاں گئے ہیں نا، ڈاکٹر اکرم صاحب، تو ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں ان سے، لیکن وہ مطلب اتنے ووٹ دلوا دیے انہوں نے بھارتوں کے، ہمارے تو سر جو ہیں شرم سے جھک گئے ہیں، ہمارا تو خیال تھا کہ بھارت کو لوگ لعن طعن کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا کر دیا، پچھلے 320 دنوں سے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، بلیک آؤٹ ہے کمیونیکیشنز کا، تو دنیا کوئی سوچ رہی ہوگی، کچھ ہمارے کشمیر کے لیے لابنگ کر رہی ہوگی، لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ سارا لابنگ ریورس میں ہو رہی ہے، مطلب اتنے زیادہ ووٹ، مطلب 2/3 میجورٹی، اس سے بھی زیادہ 128 ووٹ ہوتے ہیں یوزلی، اگر 193 ممبرز لگا لیں تو یہ تو مطلب 184 ووٹ لے لینا تو بڑی کمال کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے، اور ان کی سفارتکاری کو شاباش دینی پڑتی ہے کہ چائنا نے بھی ان کے اگر حق میں ووٹ دیا، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن بھارت کے میڈیا سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا اور پاکستان دونوں نے حق میں ووٹ دیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے اگینسٹ ووٹ دیا جو آپ کہہ رہی ہیں، تو پھر ہم نے یقیناً اگینسٹ ہی ووٹ دیا ہوگا، لیکن چونکہ ہم نے لابنگ نہیں کی اوپنلی، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تو اب 25-26 کا جو کینڈیڈیچر ہمارا ہے اس میں آپ ہم کو سپورٹ کریں گے، تو ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یقیناً کہیں نہ کہیں ہوگی، اس لیے ہم اس کو کھل کے اپوز بھی نہیں کر رہے، اور چونکہ ہمارے وزیر خارجہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی، قیامت آ گئی، یہ ٹھیک ہے، کوئی بڑی قیامت نہیں آئی، اس سے کوئی اتنا یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ پیریڈ ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے، کم از کم کشمیر کو لے کر، لیکن کیا کیا جائے کہ 5 اگست سے لے کر اس سال بھی پورا 2019 گزر گیا، 2020 گزر گیا، ہم نے، بھارت تو یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا، لیکن ہم نے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی، تو بھارت کا نہ ہونا بھی پرماننٹ اگر نہیں بھی تھا تو ہم نے کون سے تیر چلا لیے، اب اگر وہ آ بھی جائے گا تو ہم کون سے مطلب اس کو روک لیں گے یا کچھ کام کر لیں گے، کون سے تیر چلا لیں گے، اس حوالے سے وزیر خارجہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی ہے، 2 سال ہی کے تو یہ تو آئے ہیں نا، پھر دنیا یہ بھی دیکھیں، لیکن سر جو دفتر خارجہ کا ترجمان ہے انہوں نے تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں اس بات پہ، اگر آپ کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی قیامت نہیں آئی، اس طرح ہو گیا، لیکن پھر دفتر خارجہ سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں اس چیز پہ، تو یہ 2 الگ الگ چیزیں، تحفظات تو دیکھیں نا، اب 5 اگست کے پہلے بھی ہونے چاہیے تھے، 5 اگست کے بعد تو زیادہ ہونے چاہیے تھے، بالکل، تو اس لیے جو وزیر خارجہ، دیکھیے جو اسپوکس پرسن ہے نا، وہ تو ایک آفیشیل پوزیشن لیتا ہے، لیتی ہیں، وہ تو جو ان کو لکھ کے دیا گیا انہوں نے وہ پڑھ کے سنا دیا آپ کو کہ حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی یہ پوزیشن ہے، وزیر خارجہ کیونکہ پولیٹیشین ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بات بھی کرتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، اس وجہ سے بیانات میں تھوڑا سا فرق یقیناً ہو سکتا ہے، الفاظ کا ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ پولیٹیشین کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس نے اپنی کانسٹیٹوئنسی پاکستانیوں کو بھی تھوڑا بہت خوش کرنا ہے، لیکن جو وزارت خارجہ کا بیان ہوتا ہے وہ صرف پاکستانی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک اور میسیجنگ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اور بھی دنیا بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ہر لفظ بڑا سوچ سمجھ کے اور اس میں ڈالتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں، تو جس طرح ہماری اسپوکس پرسن نے کہا کہ جی باقی تو 5 ایس ہیں، پتہ نہیں وہ سماواد ہے اور سمردھی ہے، اس میں ریسپیکٹ بھی ہے، اس میں شانتی کا لفظ بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ 5واں جو ہے 6 اس ایس کو بھی یوز کر لیں جو آپ کی پالیسی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں ہوگی تو اگلے 2 سال، کیونکہ آپ سچ نہیں بولتے، اور آپ نے کیا ریسپیکٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کوشچن وہی ہے کہ مجھے جس بات پہ سب سے زیادہ تھوڑا بہت میں کنسرنڈ ہوں تو وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد
سے لگتا یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری میں اس قدر ناکامی ہے کہ ہم بھارت کو 184 ووٹ دینے میں کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے فردا. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس حکومت میں یہ ہوا ہے تو لوگ تو ہمیں خامخواہی پتہ ماریں گے. دیکھیں ہوا تو بلائنڈ فالوور ہے. نہیں ہوا تو دیکھیں 2000 اگر کوئی اس کو کانٹیسٹ کر لے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ 2019 میں نہیں ہوئی جون تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے. لیکن ہمیں معلوم ہے ریکارڈ پہ ہیں یہ چیزیں کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی جو میٹنگ ہے وہ ہوئی ہے جو ہے پچھلے سال, اور اس میں یونانیمسلی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم آپ ہمارے واحد کینڈیڈیٹ ہیں اس گروپ کے. تو اس وجہ سے تو کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 2013 میں ڈیسیژن لیا گیا تھا 2020 کے لیے. تو یہ غلط بات ڈاکٹر شیریں مزاری سے میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ فیکٹس کو اس طرح ڈسٹارٹ کریں گی. جو چیز ہے سو ہے. آپ نے ٹھیک ہے جون اگست سے پہلے فیصلہ کر لیا. جے ہند جے بھارت. کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں, اور سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس پہ دبا کر کے اس کے بعد جو گھنٹے کی پکچر آئے گا اس کو دبا کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور فرینڈ اس کا کوئی چارج نہیں ہوتا ہے, بالکل فری ہے. تو آپ جی کھول کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں. تھینک یو, دھنیہ واد. جے ہند جے بھارت. سفارتکاری کے لحاظ سے تو ہم ناکام ہو چکے.